اپنے اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اپنے اپنے شہروں میں چلے جاؤ، ہر ایک کی پہچان اس کی ذات ہے، اس کا دادا ہے، اس کی برادری ہے، اس کا خاندان ہے۔ میرا عزیزو بتاؤ اس کے علاوہ ہمارے پاس پہچان کیسی؟ کسی کو اس کا مالدار اس کی پہچان کرائے گا، کسی کو اس کا عہدہ اس کی پہچان کرائے گا، کسی کو اس کا قبیلہ اس کی پہچان کرائے گا، کوئی قومیت کی وجہ سے پہچانا جائے گا، کوئی عہدے کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم یہ سارے کا سارا انسان کی زندگی کا غلط فیصلہ ہے۔ حضرت انسان تو اپنے آنے کا مقصد بھول گیا، تجھے اپنے آنے کا مقصد پتہ نہیں چلا۔ میں نے تجھے رٹو طوطے کی طرح پڑھایا تھا، بار بار پڑھایا تھا۔ جب تیری میری آخری ملاقات تھی، جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیا میں نے اس وقت نہیں تجھے کہا تھا الست بربکم، بتا دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرے گا، کس کی پہچان کروائے گا، کس کی نغمہ سرائی کرے گا، کس کے گیت گائے گا؟ تو اس وقت اشارے کر رہا تھا الہ العالمین تیرے۔ قالوا بلا وربنا، تو بڑی اٹکیلیاں بڑی انگڑیاں مار رہا تھا، تو بڑی بڑی چھلانگیں مار رہا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر میں تیری وحدانیت کا اقرار کروں گا، میں تیری تخلیق کا، میں تیری خالقیت کا اظہار کروں گا کہ میرا اللہ وہ جس نے مجھے بنایا، میرے ماں باپ کو بنایا، میرے بہن بھائیوں کو بنایا، رشتہ داروں کو بنایا، زمین کا ذرہ ذرہ لے کر چوٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، جنوں میں ساری مخلوق کو، آسمان زمین کو اللہ نے بنایا۔ اے بدبختہ تو دنیا کے اندر میری پہچان کراتا کیا؟ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، صبح فجر سے لے کر اب تک میرا عزیزو قسم اٹھا کر آپ بھی میں بتائیں میں نے اپنی پہچان کتنی کروائی، میں نے اپنے رب کی پہچان لوگوں میں کتنی کروائی ہے؟ کھاد والے نے بھی بغاوت کی، کپڑے والے نے بغاوت کی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کپڑے والا کہہ رہا ہے یہ کپڑے پہن، گرمی میں تجھے ٹھنڈا لگے گا، یہ نظام تو میرے اللہ کے پاس ہے، سردی میں تجھے گرم لگے گا، یہ نظام تو اللہ کے پاس ہے۔ کہہ رہا ہے یہ نہیں، یہ لے جاؤ، یہ تیری غذا کے لیے، یہ تیرے جسم کے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیزو دنیا کے سارے طرح طرح کے فروٹ لے آؤ، تر لے آؤ، خشک لے آؤ، کھانے پینے کی اشیاء لے آؤ، جب تک اللہ نہ چاہیں گے، کراس لگا ہوا ہے جسم کے اوپر، جب تک مالک نہ چاہیں گے۔ میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ نبیوں کا سردار بھی کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ سونے میں جاگنے میں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ جب میرے عزیزو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر مالک کائنات کیا کرے گا؟ اعلان دشمنی نہیں کرتا بلکہ اپنی مدد کو آہستہ آہستہ ہٹا لیتا ہے۔ یہ تو بندوں کا طریقہ ہے میرے عزیزو، ایک ہی دن کے اندر سارے تعلقات ختم، رشتے ناطے ختم، 20-20 سال کی شادیوں کی طلاقیں ہو گئی، رشتہ داری ختم۔ بڑا جواں مردی کا فیصلہ ہے، بڑے حوصلے کا فیصلہ ہے کہ دھی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور طلاق کے کاغذ لے کے ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لے آیا۔ میں تو اس باپ کو سلام کرتا ہوں کہ تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے؟ بار بار اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جو جوڑتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی آسمان برسا کر، کبھی زمین ہلا کر، کبھی ہواؤں کی تیزی، کبھی ہواؤں کو مختلف سم چلا کر، کبھی شکنجا کش کے، کبھی روزی میں، کبھی رزق میں، کبھی کپڑے میں، کبھی لتے میں۔ اے بندے تجھے کیوں احساس نہیں ہو رہا تیرے پہ قبضہ تیرا نہیں تیرے اللہ کا ہے؟ اگر تیرے پہ قبضہ تیرا ہوتا تو ہر دن تیرے چہرے کا رنگ تیری مرضی پہ تبدیل ہوتا، تیری اولاد کا مستقبل تبدیل ہوتا، تیری بچوں کا مستقبل تبدیل ہوتا، تیرے گھر کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ مجھے پتہ ہے رات کو سونے سے پہلے 1.5 گھنٹہ جو تیرے دماغ کے اندر، تخیلات کے اندر، تیرے دماغ کے اندر جو سوچیں ہوتی ہیں، اے بندہ اگر ایک مکھی کے پر کے برابر تیرے اندر اختیار ہوتا تو پھر تیرے اندر وہ حرص کا مادہ میں دیکھتا تو دنیا کے اندر کسی کو کیسے جینے دیتا۔ یہ تو میرے پاس ہے سارا نظام، تجھے دنیا کے اندر آ کے میری پہچان کرانی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد جب تو سبق بھول گیا، جب میرا حق تو بتوں کو دینے لگ گیا، لکڑیوں کے آگے جھکنے لگ گیا، لوہے کے آگے جھکنے لگ گیا، بنائے ہوئے پلاسٹک کے گڈوں اور کپڑے کے گڈوں کے آگے جھکنے لگ گیا، بے شرما جب تو بندہ میری پہچان چڑھ جائے گا پھر میں کیا کرتا ہوں؟ تیر برساتا نہیں،
میری پہچان کرنے سے، میری پہچان کروانے سے جب ہٹ جاتا ہے تو پھر جانوروں کا میں پیشاب بھی تجھے پلا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میری پہچان کروائے گا تو میں تجھے زمزم پلاؤں گا، شراب طہور پلاؤں گا، جنت کا پانی پلاؤں گا۔ اگر میری پہچان سے غافل ہو جائے گا تو تجھے گائے کے پیچھے کھڑا کر کے مود بھی پلواؤں گا۔ میں ہوں اللہ۔ جب میرے عزیزو یہ مناظر، یہ منظر دنیا کے اندر دیکھے، پھر مالک کائنات نے ایک اور نظام بنایا۔ پھر ایک نظام کو جو اللہ نے پہلے سے متعین کر رکھا تھا، اس نظام کے تحت اللہ نے ہمارے میں سے اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا۔ ملازم مالک کی غلطی کرے، دبا مجھے کیا کہاں پھر رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے۔ کوئی مالک کو آ کر کہہ دے تیرا ملازم تھا، آج اس کی حالت پتلی پتلی ہے، بھٹکتا پھر رہا، کہتا دفع کرو، مجھے کیا لینا۔ اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ وہ یہ کر کے گیا۔ لیکن مالک کائنات کتنا کریم ہے، جب ہماری حالت پتلی پتلی دیکھی، ہماری حالت غیر دیکھی، فرمایا مومنو میں نے تمہارے پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے وہ ہستی تمہارے اندر بھیج دی جس ہستی کے لیے میں نے سارے جگ کو سجایا تھا۔ آ گیا ہے۔ پھر ان کو بھیجا، پھر کیا اعلان کروایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کہاں بھٹک گیا ہے؟ پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، سونے میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، حتیٰ کہ میرا بندہ تو ہونٹوں کے ہلنے ہلنے میں بھی میرا محتاج ہے۔ یہ پھر پہچان کروائی۔ جب دل پتھر ہو گئے، جب اللہ سے دور ہو گئے، پھر میرے عزیزوں پہچان کروانے والے کے مخالف ہو گئے۔ پھر وہ نبی جس کے پاس سفر پہ جایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قوم قبیلے پر اتنا اعتماد نہیں تھا، اپنی جوان جوان بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لے آتے، اماں خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ لے آتے اور کہتے اے خدیجہ اپنے گھر والے کو کہہ دے ان کی عزت کا پہرا دینا، ان کی غیرت کا پہرا دینا، ان کے پردے کا پہرا دینا۔ گھر سے آواز آیا کرتی کیا تمہارا ابا نہیں ہے، کیا تمہارا بھائی نہیں ہے، کیا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے؟ کہا کر دے خدیجہ سگے باپ پہ اعتبار کوئی نہیں، تیرے گھر والے پہ بڑا اعتبار ہے۔ غیرتیں چھوڑ کے جاتے۔ حیا آنکھ میں اتنی ہوا کرتی تھی، فرمایا دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا اے جبرائیل تیری آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنی حضور کی آنکھ کے اندر حیا ہے۔ پھر مالک کائنات نے اس دھرتی پر اپنا کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، آج 11ویں روزے کو، اس کے 11ویں روزے کی سحری کر کر آج افطاری کے انتظار میں میرے عزیزوں سارے آپ میں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کتنا سچا دین ہے، کتنا سونا دین ہے میرے عزیزوں۔ باہر کے منہ کی تو بات کی کوئی نہیں، اندر کے جسم کے حصے کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم ہو گیا، اپنے اعضاء کو اللہ اکبر پاک صاف کرنے کا۔ فرمایا بندہ جیسے وجود پہ پانی ڈالتا ہے، اپنے گناہ جو تیرے دل کے اوپر آ کر اللہ اکبر اتنی گرد بن چکے، اتنی میل آ چکی، جیسے جسم پہ کپڑا لگائے گا، جسم کے اوپر جالی لگائے گا، ہاتھ میں دستانہ پہن کے کھردرے دستانے جسم پہ لگائے گا تاکہ تیرے جسم پر میل کوئی نہ رہے۔ اے میرا بندہ میرے قریب آ جا، میرے حبیب کی اتباع کر لے، میرے قرآن کے احکامات پر عمل کر لے۔ اے بندہ صابن لگانے سے تیرا جسم صاف ہو جائے گا، میرے پیارے نبی کی اتباع کرنے سے تیرا اندر کا دل صاف ہو جائے گا۔
آج میرے عزیزو آپ کو مجھے میدان ملے گا، آج تبلیغ کرنی سوکھی ہے، میں بھی کپڑے پہن کے تم بھی کپڑے پہن کے، میں بھی مدینے کی ٹوپیاں تم بھی مدینے کی خوشبوئیں لگا کے بیٹھ گئے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ ایک وہ وقت تھا جب میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابی طالب کی کفالت کے اندر آ گئے۔ ادھر کون ہے؟ ادھر خدیجۃ الکبریٰ، 10 رمضان المبارک کو جس کا جنازہ اٹھا، 3 رمضان المبارک کو بیٹی فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا، یہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے نکاح کا پیغام بھیجا، 25 سال کی میرے نبی کی عمر ہے، 15 سال کا میرا عزیز و فرق ہے، خدیجۃ الکبریٰ میں رشتہ پسند کیا۔ مالک کائنات تو بھی کتنا بے نیاز ہے، خدیجہ کی کیا مجال تھی اللہ اکبر اس رشتے کو پسند کرے جو میرے عزیزو چاند عرب کی دھرتی پہ چمکا تھا، اس چاند کی روشنی آہستہ آہستہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے اندر آ گئی۔ اے خدیجہ، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، یہ باتیں اللہ نے میرے دل پر اتاری۔ ایک سامنے بندہ آ کے اذان نوا کھڑا ہو گیا اور اسے میں نے کبھی دیکھا کوئی نہیں، اس نے آ کے مجھے یوں سنایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیڑ عمر کی تھی، اللہ اکبر، 55 سال کی عمر ہے، 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ اکھیوں میں آنسو آ گئے کہ واہ 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 واہ، ایک وہ وقت تھا جب محمد ابن عبداللہ بن کے آئے تھے، آج مجھے مبارکباد دو، آج میرا ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ پھر تبلیغ کا سلسلہ میرے عزیزوں چلتا رہا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، اپنی اوڑھنی اوڑھ کے اوڑھ گئے، لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اما خدیجہ پریشان ہے، نہ حال پوچھا نہ حال بتلایا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، سونے کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی کہ ماں باپ قربان ہو جائیں، سونے بتا مزاج میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم نہ ایسی غلطی کرنا جا کے گھر چھپ کے، ورنہ بھوکے مرو گے سارے کے سارے۔ کبھی جا کے نقل اتارو، حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا تھا، انہیں افطاری میں بھی کوئی نہیں اٹھانا، انہوں نے کہا سوڑ دے بھوک لگو آپ پہ اٹھو جو۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ اور پوچھ لیا کر، مینو کدے پوچھیا انہیں غلطی تمہاری بھی تو ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات یاد ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سننا اور اللہ سے مانگ لینا آج۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے بیٹی پیدا ہو، سبحان اللہ کہہ دو نا ذرا، اللہ سب کو دے اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے بیٹی پیدا ہو، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اس کے پر زمرد کے ہوتے ہیں، اور آ کر بیٹی پر اور ماں کے اوپر پروں کا سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو بھی بے بس ہے، تیری بیٹی بھی بے بس ہے، آنے والے حالات، تو بھی کمزور ہے، تیری بیٹی بھی کمزور ہے، مالک کائنات کی طرف سے آیا اور پوری دنیا کے اندر اعلان کر رہا ہو، تیرا سور بھی سن لے، رشتہ دار بھی سن لے، تیرے قریبی سارے کے سارے سن لے۔ زمرد کے پروں کو یوں کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو بھی کمزور ہے، اللہ اکبر، تیری بچی بھی کمزور ہے، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا، جو تیرے پہ خرچ کرے گا، جو تیری بچی پہ خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ خوشی خوشی ماتھے چما کرو، خوشی خوشی گلے سے لگایا کرو، خوشی خوشی پیار کیا کرو۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں آخر میں سناؤں گا، جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتی تھی، ایک پیارے نبی، میں کچھ فاطمہ الزہرا سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اوڑھنی اوڑھ کے لیٹ گئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں پاس بیٹھی ہے، آہستہ آہستہ قدموں پہ ہاتھ لگ رہا ہے، کملی والے بتاؤ نا، تو نہیں بولتا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کملی والے آپ ہنستے کوئی نہیں، میری آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے، آپ نہ کھاؤ تو میں کیسے کھاؤں گی، آپ نہ پیو تو میں کیسے کہوں گی، آج کوئی مزاج کے خلاف بات ہو گئی، میری بات آپ کو کوئی ایسی نہ گوار
بار گزری، اللہ کی قسم جس دن دولہا بن کے آئے تھے میں نے اپنے ہونٹوں کو حکم دے دیا تھا کٹ تو جانا، فرمایا اس کے لیے حضور کے سامنے ہلنا کوئی نہیں۔ بتاؤ اللہ کے نبی، اوڑھنی آپ نے اپنی اتاری، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ خدیجہ میں پہاڑوں کے، مکے کے پہاڑوں کے پچھلی طرف گیا تھا، ایک قبیلہ وہاں آ کر پڑاؤ کیے بیٹھا ہے، خدیجہ بڑا کمزور سا ہے، کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے، میں نے کہا کھانا کھایا کوئی نہیں، میں نے کہا پیدل کیوں آئے، کہا سواری کوئی نہیں، کہا سارے کے سارے قبیلے والے بیٹھے تھے۔ خدیجہ میں ان کو جانتا نہیں، نہ میرے ابے کے خاندان کے، نہ میری اماں کے خاندان کے، لیکن خدیجہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے، میں کیسے کھاؤں، لوگ بھوکے ہیں میرے عزیزو، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے۔ ماں خدیجہ کیا کہہ رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے، سبحان اللہ، یوں نہیں کہا اللہ اکبر، ایسا کوئی ٹھیکہ تھوڑی چکیا ہے، اپنے کر دیا مصیبتاں ختم نہیں ہوندیاں، اللہ اکبر۔ تسی نوے پوڑے پہ کے با جایا کرو، بچے دی عید دا سوچو، عید دا مکان دا سوچو، مکان دا تیرے نال میں بھی آئی گئی، تیرے پراواں نال تھوڑی بھی آئی گئی۔ کہاں روزے میں لذت آئے گی، کہاں تسبیحات کو دل کرے گا، کہاں صلاۃ تسبیح پڑھنے کو دل کرے گا، جب دل کے اندر میرے عزیزو جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، بلبلے نکلتے ہیں روزانہ میرے عزیزو، ایسے غموں کے بلبلے، ہمارا دامن ہی میرے عزیزو تنگ ہو گیا کہ ان بلبلوں کو کہاں سمائے، اب نکلنے لگ گئے میرے عزیزو، راحتیں بالکل دروازہ چھوڑ کے چلی گئیں، دور کھڑی ہیں کہ ادھر آ جا، ادھر آ جا، کہ آؤں گی لیکن نفرتوں کے پہاڑ دل سے نکال، پھر میں آؤں گی، رحمتیں کہتی ہیں نہیں آؤں گی، پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کہیں چلا گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی سونے اتنی سی بات ہے، اچھا یہ فیصلہ اکیلے نہیں کروں گی، کیا پتہ مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے، کیا پتہ آج میرے عزیزو یہ کل یہ ہو جائے، آپ ایسا کرو سارے مکے کے سرداروں کو بلا لو۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کیا فیصلہ کرے گی، کہ آج میں وہ فیصلہ کروں گی، شوہر کی قربانی تو مانگتی ہیں، آج بیویاں قربانی دیں گی، تاکہ آنے والی کو بتا دو، پیر محل کے اندر جتنی خدیجہ نامی ان کو بتا دو، جن کی ماں کا نام خدیجہ، بیوی بیٹی کا نام خدیجہ، بہنوں کا نام خدیجہ، کہ خبردار نیرے نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، میرے کردار کو لے کے آنا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں حضور کے حوضے کو سر پہ لے جاؤں گی۔ آپ سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے آئے، خدیجہ نے کوئی آج عام فیصلہ کرنا ہے کہ محمد کلمہ تو نہیں سنائے گا، کہ پتہ نہیں خدیجہ بلا رہی، سارے مکے کے چودھری سارے سردار آ کے بیٹھ گئے، نبی کے چچے بھی آ گئے، نبی کے دور پار کے رشتہ دار آ گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار آ گئے، نہ کرسی بچھی، نہ دریاں بچھی، نہ میرا عزیزو پلنگ نہ صوفہ لگا۔ حضور فرماتے میں نے گھر کے ویڑے میں آ کر قدم رکھا تو درم و دینار اتنی ڈھیری لگی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا میں اس دینار کی ڈھیری کے پیچھے بیٹھا، میں محمد کا وجود ہی چھپ گیا، اتنا مال ڈھیر۔ کہ جب مکے کے سردار آ کے بیٹھے اور آ کر خدیجہ الکبریٰ کو مخاطب کیا، بی بی تو نے بتا میں کیوں بلایا، کہنے لگی او لوگو کل تک میں سردارن تھی، کل تک میں جگیردارن تھی، کل تک میں مالدارن تھی، آج خدیجہ تم کو گواہ بنا کے کہتی ہے میں نے سارے کا سارا مال محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ ہائے اللہ اکبر۔ پھر آخری وقت تھا خدیجہ الکبریٰ کا، حضور نے فرمایا تھا خدیجہ الکبریٰ، فرمایا تو نے اتنی وفاداری کی کہ اللہ نے تجھے اپنے پڑوس میں سب سے جنت کے قریب میرا گھر ہے، اللہ جل شانہ نے تجھے جنت کے اندر میرے پڑوس میں سب سے قریب گھر عطا فرما دیا۔ آخری وقت تھا، فرمایا تھا جا اپنی شوکن کو جب جنت میں جائے گی اسے میرا سلام کہہ دینا۔ اما خدیجہ کی آنکھیں کھل گئیں، یا رسول اللہ کون ہے شوکن؟ فرمایا وہ آسیہ فرعون کی بیوی۔ اللہ
جس نے آخری وقت میں دعا کی تھی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، لوہے کی کنگریوں سے میری کھالیں اتار دی گئی، یا اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، کل تک میرے پاس تخت تھا، ملکہ آزادی تھی، تاج تھا، آج مجھے میخیں گاڑ ہاتھوں میں گاڑ کے زمین پہ لٹایا ہوا۔ اذ قال رب ابنی لی عندک، اللہ سے دعا کر رہی ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، یا اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما دینا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ جنت کے اندر سب سے قریب اللہ کے گھر میرا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے اس دنیا کے اندر فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری دلہن بنا دیا۔ دنیا تو میرا عزیزو ہے ہی نہیں، دنیا تو میرا عزیزو لینے کی جگہ ہے ہی کوئی نہیں، تو دینے کی جگہ ہے۔ دے، تل کے کپڑے اتار کے دے دے، خدا کی قسم تب بھی وہ راضی ہو جائے، سودا سستا ہے۔ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے دے دے، راضی ہو جائے، سودا سستا ہے۔ میں کہاں آپ کہاں کتنی رسید کٹائیں گے، حال چنگے نہیں، انج مر گئے انج مر گئے، لیکن واہ خدیجہ عورت ہے، مرد میرے عزیزوں مال سے زیادہ عورت کی انشیت ہوتی ہے۔ خواہشات کے مال آئے گا، یوں ہوگا یوں ہوگا، لیکن سارے کا سارا مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھاور فرما دیا۔ پھر میرے عزیزو ایک وقت ایسا آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کیا کرتے تھے، ہر وقت مکے کے سرداروں کو منہ دیا کرتے تھے، کسی کو آئے بائے شائع نہیں کرنے دیا کرتے تھے کہ خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چچا کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی آخری وقت آ گیا، دونوں کی جدائی کے اندر 7 دن کا وقفہ ہے۔ اب سنو خدیجہ کی کہانی، اس لیے تو اللہ کا قرآن نہیں کہتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ، نیک مرد نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ، بد کردار مرد بد کرداروں کے ساتھ۔ آپ اثر نہیں دیکھ رہے زمانے میں الا المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ کرے ہمیں بھی شاید پہ اللہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس سے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ خدیجہ اللہ اکبر مکے کا بیشتر حصہ، مکے کے سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لوگ مقروض تھے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی پریشانی کو دیکھا، کیا بات ہے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خدیجہ میں کلمہ سناتا سنتے کوئی نہیں، میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا آتے کوئی نہیں، میں تمہیں توحید کے نغمے سناتا آتے کوئی نہیں۔ کہنے لگی کملی والے ذرا ایک دن مجھے مبلغہ بننے دو، مجھے ایک دن خطیبہ بننے دو، مجھے ایک دن واعظہ بننے دو۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو کیا اعلان کرے گی؟ کہ کملی والے تیری جیسی خطابت کوئی نہیں، تیرے جیسا واعظ کوئی نہیں، تیرے جیسا مبلغ کوئی نہیں، لیکن مجھے بھی تو کچھ کہنے دو۔ میرے عزیزوں مکے میں منادی ہو گئی کہ آج خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اعلان کیا، اوے مکے کے سرداروں، او میرے مقروضوں، او مکے کے نوجوانوں میرے مقروضوں، مکے کے تاجروں میرے مقروضوں، آ جاؤ، در نبوی کھلا ہوا ہے، آ جاؤ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ۔ میں خدیجہ الکبریٰ نے سب کلمہ پڑھنے والوں پہ قرضہ ہی معاف کر دیا۔ ایسے آیا اسلام آپ کے میرے پاس۔ قول خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اللہ نے 4 دھیاں عطا فرمائی، آج دنیا کی رافضیت بدکار لوگ منکر ہیں اس کے۔ یاد رکھو کم از کم ہر بیٹی میں کم از کم 4 میں ایک بیٹی کا نام تو اپنے گھر میں رکھا کرو، 11 بیویوں میں سے کسی ایک کا نام تو اپنے گھر میں رکھا کرو۔ نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نکڑی سی تھی، چھوٹی عمر تھی جب ماں خدیجہ نے ساتھ چھوڑا، حضور تشریف لائے گھر کے اندر۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر دیکھی، آپ قریب آئے، فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ کملی والے لگ رہا ہے کہ ان قریب آپ کی میری جدائی ہونے والی ہے۔ فرمایا حضور رونے لگے، اتنے میں کہتے کمرے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچیوں کی عادت ہوتی ہے جب ماں باپ روتے ہیں یا بچہ باپ کے چہرے کو پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا میری فاطمہ خدیجہ کی گال پر گال رکھ کر رگڑنے لگ گئی اور رو کے کہنے لگی اماں ابا کیوں رو رہے؟ واہ فاطمہ تو بھی کتنی شان والی، کسی کا ابا منسٹر ہوگا، کسی کا ابا ہاشمی ہوگا، کسی کا ابا سید ہوگا، کسی کا ابا میرے عزیز و صدر ہوگا، واہ فاطمہ تجھے کھڑے ہو کے سلام کرو، اللہ نے تیرا ابا محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، سارے محمد کہتے ہوں گے، فاطمہ ابا کہتی ہوگی۔ اللہ، پڑھا کرو تاریخ اسلام، پڑھا کرو سیرت کو تاکہ پتہ لگے زندگی کیا تھی۔ پورا رمضان پی ایس ایل کے اندر گزر گیا، شرم آنی چاہیے۔ کہاں ہے صلاۃ تسبیحاں، کہاں ہے راتوں کو اللہ کے آگے رونا؟ ہم تو سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں جی، بس رات کو کھا لیا، کھان نو دل ہی نہیں کرتا، ایک رس چائے پی۔ نہیں میرے بھائی، یہ راتیں سونے کے لیے نہیں تھی، یہ راتیں رونے کے لیے تھی۔ بابا جی کتنی صفوں میں تھے، خدائے پاک کی قسم اٹھا کے بتاؤ کیا ہر جمعے کے اندر مغفرت کی دعا نہیں ہوتی ہے؟ سارے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، زمین کے اوپر رہنے والے وہ زیر زمین چلے گئے۔ کوئی ابے کے ساتھ آتا تھا، کوئی بھائی کے ساتھ آتا تھا، کوئی بیٹے کے ساتھ آتا تھا، کوئی وہاں بیٹھتا تھا، کوئی وہاں بیٹھتا تھا، کوئی 11 بجے مسجد میں آتا تھا، کوئی 12 بجے آتا تھا، کوئی سب نمازیوں کے بعد آتا تھا۔ اور ساری باتیں چھوڑو، یہ مسجد کی جگہ پر مسجد بنانے والا ہی نہ رہا تو نماز پڑھنے والے کہاں رہیں گے؟ گئے سب۔ گال رگڑنے لگ گئی، ابا کی طرف دیکھ کے ماں سے کہہ رہی ابا کیوں رو رہا ہے؟ اماں کیا بتائے میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں اماں فاطمہ گال رگڑ رہی تھی اس طرح کر کر، اور ابا کی طرف متوجہ کیوں رو رہے ہو؟ اماں خدیجہ الکبریٰ نے جب بیٹی کا یہ محبت اور یہ غم دیکھا، حضور کی طرف اپنا چہرہ کہنے لگی سنو ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا؟ اماں کہتی میری اماں نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا میری یہ لاڈلی بیٹی ہے، محمد اس کے نکاح میں کوئی کمی نہ آنے دینا، اس کی شادی میں کوئی کمی نہ آنے دینا، میری فاطمہ کا سہارا بننا۔ حضور فرماتے میری اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا خدیجہ اللہ اکبر، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں خدیجہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اللہ اکبر، بیٹی سے کہا کملی والے میں کچھ بیٹی سے عرض کرنا چاہتی ہوں اور راز کے اندر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا خدیجہ اچھا میں آتا ہوں۔ ایسا کیا راز تھا کہ حضور علیہ السلام سے کہہ رہی ہے راز کرنا چاہتی ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اٹھ کے حسین کعبہ میں چلا گیا اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور میں جھولی پھیلا پھیلا کے کہہ رہا تھا اللہ میری خدیجہ کو کچھ اور دن دے دے، تیری میری خدیجہ کے بعد تیرا محمد اکیلا ہو جائے گا۔ اب اماں فاطمہ کو مخاطب کر رہی، بیٹی ان زبان کو ان ہونٹوں کو میں نے سی لیا تھا اور میں نے مکے کے سرداروں کے سامنے کہا تھا، میں نے مکوں کے سرداروں کے سامنے کہا تھا یہ سارا مال میں نے ان کے قدموں پہ قربان کر دیا، لیکن آج خدیجہ اس میں سے کچھ لینا چاہتی ہے۔ اللہ، اماں کیا؟ اماں کہتی میں بھی بھولی بالی، مجھے کیا پتا تھا میری ماں مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ، حضور ادھر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اماں فاطمہ سے کہہ رہی ہیں بیٹی میری ہمت نہیں میں ان کے سامنے ہونٹ ہلا سکوں، میری ہمت نہیں میں ان کے سامنے بول سکوں۔ اماں بتا میں ابا سے کہہ دوں گی کہ اب تیرے ابا آئے تو انہیں کہہ دینا خدیجہ تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، میں نہ کفن لٹھے کا مانگتی نہ چادر کا مانگتی، بلکہ ان سے کہہ دینا مجھے مانگتے شرم آتی ہے۔ بیٹی جب میری آنکھیں بند ہو جائیں اللہ اکبر، اماں سے ابا
ابا سے کہہ دینا اماں آخری وقت میں کہہ کے گئی تھی ابا اپنی نبوت والی چادر، جس چادر کو اوڑھ کر تو وہی سنا کرتا تھا، جس چادر کو اوڑھ کر تو راتوں کو نمازیں پڑھا کرتا تھا، جس راتوں کو چادر کو اوڑھ کر راتوں کو امت کے لیے دعا کرتا تھا، اماں کہہ کے گئی اس چادر کے اندر مجھے لپیٹ کے قبر کے اندر اتار دینا، اس چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضور حجر مبارک کے اندر آ گئے، ماں بیٹی کو روتا دیکھا، حضور نے فرمایا فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ اماں خدیجہ الکبریٰ نے یوں اشارہ کیا، کہنا اماں آج مجھے بولنے دے، اماں میں آج نہیں بولوں گی، آج نہیں بولی تو کب بولوں گی؟ فاطمہ بتا بتا تیری ماں نے کیا راز کیا؟ اللہ اکبر۔ ابا ادھر آ، کیا عالم ہوگا؟ ادھر خدیجہ، ادھر فاطمہ، ادھر آمنہ کا لال کڑا ہے۔ کہ ابا اماں کہہ رہی ہے، اماں کہہ رہی ہے کہ مجھے کفن دینا تو ابا کی نبوت والی چادر میں دینا۔ حضور قریب آئے، سیدہ خدیجہ کے پاس بیٹھ گئے، علماء لکھتے سیدہ خدیجہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا خدیجہ بس اتنی سی چیز مانگی، کاش تو محمد سے اس کے جسم کا حصہ مانگتی، وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ خدیجہ تیری اتنی وفا ہے، آج تو میرا چمڑا مانگتی، اے خدیجہ میرے جسم کا حصہ مانگتی، میں محمد تجھے دے دیتا۔ اب ادھر فاطمہ، درمیان میں فاطمہ، ادھر میرے عزیز و خدیجہ الکبریٰ، ادھر رحمت والا نبی۔ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہوئے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب جبرائیل علیہ السلام آ کے پیچھے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ خدیجہ کو کہہ دے اللہ سلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ اے خدیجہ، اللہ، اے خدیجہ دنیا کے اندر نبوت والی چادر مانگ لی، اللہ نے آتے ہی تیرے لیے جنت کے جوڑوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام آیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اپنا بھی حال دیکھے، اندر جو ہوگا قبر موت سے پہلے وہی کنویں سے باہر آئے گا۔ خدا کے واسطے صاف صاف توحید کا جام بھر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام بھر لو۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، فرمایا پھر چچا چلا گیا، پھر خدیجہ الکبریٰ کا انتقال آخری وقت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر 3 فرمائشیں پچھلے جمعے سیدہ فاطمہ الزہرا کا بتلایا تھا، ماں سے سیکھا ہوا سبق علی سے بیان کیا، اور علی رضی اللہ عنہ پورا اترے، اور ماں نے جو حضور علیہ السلام کو سبق سنایا تھا کہ یا رسول اللہ وعدہ کرو ہاتھ نہیں چھوڑنا جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو جائے، یا رسول اللہ وعدہ کرو میں جا رہی ہوں۔ حضور فرماتے میری خدیجہ کی سانسیں تنگ تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بول بول کے کہہ رہی تھی حضور میری طبیعت جیسے بھی ہو اپنا چہرہ میری نگاہوں سے مت ہٹانا۔ کملی والے اللہ اکبر، اتنا بول تو جھولی میں ڈال دے، میں میری جو خدمت ہے، میرا جو احسار ہے، کملی والے بتا آپ میرے سے راضی ہو کہ نہیں راضی؟ سارے نبیوں کا سردار رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا، جنت المعلق میں مکے کے بالکل ساتھ، بیت اللہ کے بالکل ساتھ قبرستان کے اندر تدفین ہوئی۔ چچا ابی طالب کا جنازہ اٹھا، 3 دن گزرے ابی طالب کے جنازے کو۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب میرے عزیزو نبی کا چچا میدان میں آیا، حرم کے اندر آیا، میرے عزیزو فتح مکہ کی طرف آ رہا ہوں، حرم کے اندر آیا۔ یہ میں نے خدیجہ الکبریٰ کا ذکر 10 رمضان المبارک آپ کی وفات کا دن ہے، 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کا دن ہے۔ اور لوگوں آج فقیروں فتویٰ نہ لگانا، آج میرے پر میرے عزیزوں کوئی انگلی نہ اٹھانا، کم از کم 5 قرآن پاک ختم کرو، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی طرف سے، ایک اہل بیت کی طرف سے، ایک صحابہ اکرام کی طرف سے، ایک اپنے والدین کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، کم از کم رمضان المبارک میں یہ تو تمہارا مشغلہ ہو، کم از کم ذکر ہو، تسبیح ہو، اہل بیت کی طرف سے، اماں خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے۔ آج ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے، کہہ دے آمین۔ آج میرے عزیزو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا، اللہ جنہوں نے ہمارے پر احسانات کیے اللہ انہیں ان کے احسانوں کے بدلے تو چکا دے، کہہ دو آمین۔ حضور فرماتے ہیں 3 دن اعلان ہوا بیت اللہ کے اندر، اور مجھے مخاطب کیا میرے چچا نے، مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ کرتے تو جھگڑے ہی ختم، محمد ابن عبداللہ یہ نہ سمجھنا میرا بھائی تیرا چچا عبد المطلب فوت ہو گیا، تو اکیلا ہے۔ او لوگو خبردار، آج کے بعد ان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا نکال دوں گا، ہاتھ اٹھایا توڑ دوں گا، انگلی کی تو کاٹ کے رکھ دوں گا، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ابو جہل اٹھا اور نے کہا اے
بھول گیا کہ کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، بھول گیا؟ پہلا پتھر مارنے والا، دشمنی پر آمادہ کرنے والا تو تھا، ہم تو تیرے پیچھے تھے۔ اس کی دشمنی پر پتہ ہے تیرے پر کیا پھٹکار برسی، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا تو اس کا ہاتھ توڑے گا، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے گا۔ اور کہا اچھا میں تو بھول گیا۔ او لوگو، ہاتھ کھڑے کر کے اعلان کرتا ہوں، میرا اور محمد ابن عبداللہ چاچے بھتیجے کا تعلق ختم ہو گیا۔ پھر اس نے اعلان، ہر گلی میں مارو، ہر جگہ مارو، ہر قدم پہ مارو، اتنا مارو اتنا مارو کہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا دن یا چوتھا دن آیا، میں شام کو اپنے گھر آیا، میں نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ کچرے کا اتنا ڈھیر لگا ہوا، میرا دروازہ ہی مجھے نظر نہ آیا۔ واہ واہ، خدا کی قسم میرے عزیزو، جس کے ہاتھوں پہ قیامت کے دن جام کوثر ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی کمان نکالی اور کمان نکال کر میں وہاں سے مٹی کو اور میں کچرے کا صاف کرنے لگ گیا۔ اس وقت نبوت والی زبان پہ اے میرا چچا، اے ابی طالب، تجھے 3 دن گزرے، تیری کمی محمد 3 دن کے اندر محسوس کر گیا۔ اب اس کے اندر اختلاف ہے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ بعض کہتے ہیں اتنی محبت کرنے والے کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ لیکن میرے عزیزو، بخاری شریف کے اندر ہے ان عمک الشیخ زالت فقد مات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ابا تیرا چچا گمراہ ہو کے مر گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ بڑھتی گئی، آپ کا اعلان نبوت بڑھتا گیا، آپ کا پیغام بڑھتا گیا، فتح مکہ کی طرف آ رہا ہو۔ پھر میرے عزیزو، ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے عزیزو مکہ سے باہر طائف کی گلیوں کے اندر جا کے تبلیغ کی، وہاں سے مایوس ہو کے آئے، ابھی اپنے گھر آتا ہے بندہ، شام کو اپنے گھر آتا ہے، تھکا ہارا آتا ہے، تھکا ماندہ آتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے گھر میں جا کے آرام کروں گا، دکان والا بٹھائے گا ذرا گھر چکر لگا کے آ جاؤ، سفر سے آیا سستا لوں گا۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں نے حدود حرم میں داخل ہونا چاہا، مکے کے نوجوان ہاتھوں کی سنگلی کڑی بنا کے آگے آ گئے، کہا خبردار آمنہ کے لال، تجھے حرم میں جانے کی اجازت کوئی نہیں، حتیٰ کہ تجھے اپنے گھر کی گلی میں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ ان احسانات کو یاد کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے اور مجھے میرے گھر چھوڑا، اور نے کہا نہیں نہیں۔ صحبان بن امیہ کو میں نے پیغام بھیجا، مجھے گھر چھوڑا، وہ بھی نہ ہے۔ پھر میں نے بلال کو کہا جب میں نے زید اور بلال کو کہا جاؤ متیم بن عدی کے گھر جاؤ، وہ بھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ متیم بن عدی اکیلا آیا اور آ کے کہنے لگا میں تجھے امان دیتا ہوں، آ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مکے کے لوگ کافر دشمن زیادہ ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا۔ اس کے سردار تھے بیٹے، سارے آئے اور تلواروں کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر چھوڑ کے آئے۔ میرے عزیزوں، پھر ایک دن میں حرم کے اندر اعلان ہو گیا، اللہ اکبر، ہر ایک کا تعلق حضور سے ختم ہو گیا، ہم مکے کی دھرتی کے اندر رہنے نہیں دیں گے۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور صحابہ اکرام کو آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے بھیج دیا۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، یہ علیحدہ موضوع ہے، پھر مدینے کی طرف بھیج دیا، جاؤ جا کر وہاں کی سطح کو ہموار کرو، وہاں دیکھو نظام کیسا ہے۔ کیا پتا تھا جس مدینے میں قدم رکھے گا اللہ نے اسے قیامت کی صبح تک رحمت کا خزینہ بنا دیا ہے۔ میرے عزیزو، عرب والے ترسیں گے، امریکہ والے ترسیں گے، یورپ والے ترسیں گے، اللہ کی قسم وہاں سہولتیں بڑی لیکن مدینے میں جانے کی تمنا کریں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کیا، رات کے اندھیرے میں نکلے، ہجرت کا موضوع سامنے آتا ہے۔ میرے عزیزوں، مڑ مڑ کے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب میرے عزیزوں بیت اللہ سے رخصت ہو تو مڑ مڑ کے دیکھو، اللہ یہ حاضری آخری نہ کرنا، بار بار بلانا۔ پھر نبوت نے یوں کر کے اشارہ کیا، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اللہ مجھے جان سے زیادہ عزیز، اگر یہ تجھے پیارا تو اللہ مجھے پیارا، یا اللہ میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا لیکن میری قوم میرے گھر سے مجھے نکال بیٹھی، انہیں پتہ کوئی نہیں میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان الذی فرغ علیک القرآن لرادوک الی معاد، محبوبہ پریشان نہ ہو، آج دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے، کل فاتح بنا کر میں تیرے بلال کو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، پھر وہ وقت آیا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر، پھر آپ نے اعلان کر کے فرمایا تھا کہاں ہیں وہ دھکے دینے والے،
کہاں ہیں مجھے نکالنے والے، کہاں ہیں میرے پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والے؟ اللہ کا نبی بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، آپ نے وہاں نفل پڑھے، اللہ کی عبادت کی، پھر آ کر آپ بیت اللہ کی دروں کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے، دونوں بار۔ کہاں ہیں وہ مکے کے لوگ جو مجھے کہتے تھے تجھے گھر میں گھسنے دیے گئے، آ جاؤ، لیکن تم اپنا ظرف دیکھو، میں محمد کا ظرف دیکھو۔ آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ میں محمد کی امن کے اندر آ گیا، جو بیت اللہ کے سین میں آئے گا اس کے ساتھ معافی کا اعلان ہو گیا، جب وہ سفیان کے گھر چلا جائے گا، اللہ اکبر میرے عزیزو، وہ بھی امن کے اندر آ گیا۔ یہاں میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا، باپ بیٹا ہر میدان میں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، خدا کی قسم ہدایت نہ دی، ایک میرے عزیزو بدر کے کنویں کی ذلت بن گیا، بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ اکبر میرے عزیزو جنت الفردوس کا مالک بن گیا۔ ایک فرق اکرمہ میرے عزیزو پتہ لگا کہ اب تو مکے کے اندر ان کی حکومت ہو گئی، یہ نکل گئے، ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اجی سنتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی میرا اکرمہ، ہاں اسلام کا سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، جی حضور نے فرمایا تھا موسیٰ کی امت کا فرعون، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ، اتنا تنقید نے حضور، انہوں نے کہا جی امن دے دو، کس کو؟ ایک دفعہ حضور کی نگاہیں نیچے چلی گئی، صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھنے لگ گئے، کس کے لیے امن مانگ رہے؟ اکرمہ، جس نے ہر میدان میں مسلمانوں کو زمین پہ بچھا دیا، بڑے طاقتور تھے۔ پھر میں یرموک کی لڑائی کا ان کا کارنامہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ آپ نے فرمایا امن دے دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مرض آتا ہے، میں عورت ہوں، میری بات کو کیسے مانے گا؟ شہادت کے طور پہ اپنی جوتیاں دے دو، بعض جگہ ہے شہادت کے طور پہ اپنی چادر دے دو، میں جا کے اسے دکھاؤں گی، بعض جگہ ہے کہ شہادت کی طور پہ اپنا امامہ پگڑی اتار کے دے دو، میں جا کے دکھاؤں گی کہ میں من ان کی طرف سے لے کے آئی۔ میرے عزیزو جب اکرمہ کی گھر والی پہنچی تو کشتی میرے عزیزو اللہ اکبر کنارے سے جدا ہو چکی، رسی کھل گئی، انہیں دور سے کہا سنتے ہو اکرمہ، سنتے ہو؟ کہا جی سنتے ہو، امن لے کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا امن کس کی طرف سے؟ مکے کا سگنا ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا پھر کہہ دوبارہ کہ محمد الرسول اللہ، کہ مجھے امن، جس کے صدیق کو میں نے مارا، جس کے بلال کو میں نے نہ چھوڑا، جس کے سمیہ کو میرے باپ نے مارا، جس کے یاسر کو مارا، جس کی دشمنی کے بدلے ہم نے حمزہ سے میدان احد کے اندر لیے، میدان بدر کے اندر ہم ان کے سامنے آئے، وہ محمد 3 سال تک ہم نے اس کا کھانا پینا بند رکھا۔ اللہ اکبر، ابو جہل پیرا دیتا تھا، کوئی کھجور کوئی دانہ نہ لا کے دے دے، 3 سال پیرا دیا، وہ محمد کہاں؟ ہاں شہادت کے طور پہ پگڑی آپ کا امامہ دکھایا، یہ انہوں نے ضمانت کے طور پہ دیا۔ اکرمہ کہتے ہیں سارے میرے دل کے سارے پیج ڈھیلے ہو گئے، کہا اچھا میں آ رہا ہوں تو میرے ساتھ چل۔ ادھر حضور کو خبر ملی اسلام کا سب سے بڑے دشمن کا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے، آپ نے جلدی جلدی صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ اور سن دشمنیاں، کہ تینوں معاف کیتا، تیرے پراوانا صلح کوئی نہیں، تجھے معاف کیا، تیری رشتہ داری سے صلح کوئی نہیں۔ بلال جی، ابو ذر، عبداللہ بن مسعود جی، تھپڑ مارا تھا، ایسا زور سے عبداللہ بن مسعود کے تھپڑ مارا تھا کان کا پردہ ہی پھٹ گیا تھا۔ اللہ، قاری قرآن ابو جہل نے مارا۔ سنو ادھر آؤ، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا آ رہا ہے۔ صحابہ نے نکالی تلوار، بلال کہنے لگے آج بدلے لینے کا دن آ گیا۔ فرمایا نہ بلال، ساتھ دیکھ تیرے کون کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بلال کہتے میری تلوار ہی جو نیزہ تھا واپس زمین پہ چلا گیا۔ یہ نگاہ پر یہ ہے صحابہ۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے، 2 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، فرمایا جن کو سب سے زیادہ مارا تھا وہ استقبال کے لیے سب سے آگے چلے جاؤ۔ حضرت بلال کہنے لگے اکرمہ کا نام سنا، باپ کے درے کھائے تھے، اس کمر کے حصے میں میرے درد ہی ہونے لگ گیا، چبھن ہونے لگ گئی۔ جب میری آنکھوں میں حضور نے آنسو دیکھے، فرمایا بلال تجھے مکے کی اذیت یاد آ گئی، ابو جہل کی مار یاد آ گئی، پسینے کی چٹان کا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اذیتوں کو دیکھے گا کہ آمنہ کے لال کو دیکھے گا؟ بلال کہنے لگے میرے چہرے پہ ہنسی آ گئی، میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میں سب سے پہلے دروازے پہ استقبال کے لیے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیچھے مسعود، میرے پیچھے عمر،
یا رسول اللہ ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا بلال اللہ اے عمر حکومت تیری نہیں، حکومت قیامت کی صبح تک محمد کی چلے گی، ختم نبوت۔ کھڑے ہو جاؤ سارے۔ صحابہ کہتے ہیں صفے بنا کے کھڑے تھے، حضور نے پھر بلایا اور آپ نے فرمایا سارے ادھر آ جاؤ، دیکھنا مجھے پتہ اس کے باپ نے میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، تم اور تو تم لوگوں نے انہوں نے تمہیں مارا، اس کے باپ نے تو میری بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا تھا۔ اللہ اکبر، میری زینب کو کس طرح دنیا سے جدا، میری زینب کیسے بیمار ہوئی، ساری باتیں دیکھنا۔ وہ تمہارے سامنے آ کے بیٹھے، وہ تمہارے سامنے آ کے بیٹھے، اس کے سامنے خبردار اس کے باپ کو برا نہ کہنا، ابو جہل کو، اس کے باپ کو گالی نہ دینا، اس کے باپ کو برے لفظوں میں یاد نہ کرنا۔ وہ مر گیا، چلا گیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، دیکھنا تم باپ کو گالی دو، کہیں بیٹے کا دل نہ ٹوٹ جائے، محمد توڑنے نہیں محمد جوڑنے آیا۔ بلال کہتے پھر دنیا نے منظر دیکھا، صحابہ کہتے دنیا نے منظر دیکھا جب اکرمہ میرے عزیز و حضور کے پاس آئے، سب سے پہلے بلال ہی باہیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا تھا مرحبا یا اخی، مرحبا یا اخی، مبارک خوش آمدید میرے بھائی آ گئے۔ اب سن اکرمہ کی، اکرمہ کہتے ہیں جب بلال نے مجھے جھپی ڈالی، جب بلال میرے گلے لگا، میں نے کہا یا اللہ زمین کو پھاڑ دے، مجھے اتنی شرم آ رہی ہے میں زمین کے اندر ہی دفن ہو جاؤں۔ میں نے کہا محمد بتا تو صحیح کون سا تُنے جام پلایا، رحمت والے نبی بتا تو صحیح کون سی یونیورسٹی میں تُنے انہیں اللہ سبق دیا، رحمت والے نبی بتا تو صحیح کون سی ان کے دلوں پر تُنے محبت کا سبق پڑھایا۔ مارنے والوں کو گلے لگا رہے ہیں۔ پھر کہنے والے نے جب یہ منظر دیکھا تو کہہ دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے نبی میرے پیارو اور میرے پیارو، آج وہی اخلاق ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، لیکن معذرت میرے عزیزوں، جن سینوں میں، جن دلوں میں، جن کانوں میں موسیقی رس کرتی ہو وہ خدا کا قرآن کیا اثر کرے گا؟ توبہ کرے اور توبہ کروائے اور خدا کی مخلوق کے درد کو تقسیم کرے اور اللہ کی مخلوق کے درد کو بانٹے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔